اچھا آپ فرماتے ہیں جی کہ الہام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے کہ صحیح روایت ہے، ساریۃ الجبل والی؟ کیا نہیں، ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے. نہیں، وہ کہتے ہیں محدثین کیا صحیح ہے، محدثین کیا صحیح ہے، تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے. محدثین کے آنکھوں نہیں صحیح ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، غلام حسن صحیح صاحب نے صحیح کہا ہے، اور وہ صحیح بھی نہیں کہا، حسن درجے کی کہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اب لوگ ظاہر کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اچھا اس میں ایک سوال بڑا اچھا موقع تھا، وہ کہہ دیتے کہ سوائے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دے. اس میں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی. میں نے کشف الہام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا نہیں. یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں. وہ بولنا ساق صاحب کو خاموش کرواتے ہیں، مجھے نہیں. اس کا جواب پھر میں ان کو دوں گا کہ پچھلی امتوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے بچے بھی نبی ہوتے تھے. ہمارے نبی کا کوئی بچہ نبی نہیں ہے. ہاں ان بولو. حضرت ابراہیم کا بچہ نبی، ان کا پوتا نبی، ان کا پڑپوتا نبی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا نہ بیٹا جوانی تک پہنچے نہیں بلکہ انکار کر دیا ماں کا نا محمد نبا آدم احادم. تو یہ تو ساق صاحب کہتے تھے کہ نبوت کے کمالات تو جاری ہیں نا امت میں. نہیں، نبوت کے کمالات جاری ہیں، آپ تو اس کا انکار کر رہی ہیں. نبی تو نہ ہوا. کوئی کتنا بھی کمال حاصل کرتے نبی، یہ حضور کو سعادت تو نہ ملی نا کہ آپ کی اولاد نبی نہیں ہوئی ہے نا. نہیں لیکن امام مہدی نے حضرت عیسیٰ کی امامت تو کرنی ہے نا. پھر بے شک کرنی ہے، نبی تو نہیں ہے نا. حضرت عیسیٰ سے افضل بھی نہیں، وہ بھی ایک نماز میں امامت کریں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ امامت کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں، میں نے مسلم شریف سے حدیثیں بیان کی ہیں. کیا وہ تو حضور شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے امتی کی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے. یہ شان اسی صورت میں ہوتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ امتی سے زیادہ ہے. ورنہ اگر مجھ سے کم تر بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو میری کون سی شان ہوئی؟ مجھے کہا جائے تیری تو یہ شان ہے، تیرے پیچھے اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہو. جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے. یعنی ان سے افضل بندے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوں گے، تبھی تو مہدی کی شان بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب ادھر آتا ہوں کہ مولانا ساق صاحب کو ضرور خاموش کروا لیں گے، لیکن ہمیں نہیں کرائیں گے. ہم الحمدللہ انٹلیکچوئل جواب دیں گے کہ اگر یہ فضیلت مان لی جائے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ فضیلت ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. ان کے تو باپ تھا. پھر بلکہ اہل حدیث تو دو ہاتھ آگے جا کے ان کے کفر اسلام کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے ان کے خلاف مسئلہ 98 ریکارڈ کرایا. نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت تو نہیں حاصل ہوئی، نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں ہوا، پوتا نبی نہیں ہوا، پڑپوتا نبی نہیں ہوا، تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر فضیلت کا فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، نبی علیہ السلام سے اس دنیا میں اللہ نے کلام نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس بنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے اور باقیوں کو. تو یہ فضیلت حضرت ابراہیم کو ملی کہ ان کو پہلے لباس پہنایا جائے گا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا. اس طرح کی تو کئی فضیلتیں. ہم کہتے ہیں کہ اوور آل فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی ہمارے نبی پہ ہو سکتی ہے. تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میڑا نہ لگو کسی داڑھی. مولانا ساق صاحب نے کہتا ہے جی وہ قادیانی کہتے ہیں، تو پھر میں تو یہ بھی جواب کر دے رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ ٹینشن نہ لو. کشف و الہام کی روایت جو ہے وہ کئی محدثین کے نزدیک مستند ہو رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ کسی صورت ہو سکتا ہی نہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد غیب کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہیں. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، صرف خواب. آپ نے نہیں کہا الہام کشف، اور وہ بھی کہا گیا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے. تو جو عدم ذکر والا ہوتا ہے کہ نفی کی دلیل نہیں ہوتا. نہیں، وہ اس میں صرف میرے بعد مبشرات میں صرف خواب باقی. صرف کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ تخصیص آتی ہے نا وہ کیٹاگوریکل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. خواب الہام نہیں ہوتا. نہیں، الہام تو نہیں ہوتا. خواب تو سارے لوگ دیکھتے ہیں، الہام نہیں. الہام کا کانسیپٹ آپ ان سے پوچھیں جو الہام کے قائل ہیں، وہ تم دسن گے. ابن تیمیہ نال پوچھو، وہ تم دسے گا کہ خواب اور جاگنے کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایڑے قائل ہیں نا کشف اور الہام دے، انہوں نے پوچھو تم دسن گے. خواب ہوتا پھر تہاڈے تے عام بندے کے فرق رہ گیا. خواب تو تسی بھی ویکھ دو، وہ اس کو کہتے ہیں بیداری میں. ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دعوے موجود ہیں. ایویں تو نہیں تعلق قادری صاحب نے ابن تیمیہ کو گلے لایا ہے، وہ بھی شیخ الاسلام نے، ابن تیمیہ بھی، اور تعلق قادری صاحب بھی شیخ الاسلام نے شیخ الاسلام کو گلے لا لیا. منو کہتے ہیں شیخ الاسلام. میں نے کبھی بائی نیم کسی کو شیخ الاسلام نہیں کہا. میں کہتا ہوں یہ اب آپ فیصلہ کریں کہ جس کے یہ عقیدے ہوں اس کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے یا شیخ الاسلام. میں یہ نہیں کہتا میں فیصلہ کروں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے عقیدے ہونے چاہیے جس کے تو اس کو آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے جو فیوریٹ ہے نا علامہ غامدی صاحب،
ان کے شاگرد. میرے کھاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں. اب انہوں نے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل. اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے. انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیوں کی خریداری کیسے ہوتی تھی. تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے. وہ تو ایسا نہیں کہتے خدا نے برداشت نہیں کیا, خدا نے ڈسکریج کیا, وہ نظام ختم ہو گیا, اپنی موت خود مر گیا. ڈسکریج کدھر کیا؟ ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو, غلاموں کو آزاد کرو. آہستہ آہستہ نہیں, سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا, تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا. ڈسکریج تو کیا ہے نا. وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے, مسلمان حکومت تھی, ان کی دلائل ہمیں کو پیش. اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہ. تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے. نہیں, حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے؟ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو ہمارے رشتہ دار. نہیں, سلطنت عثمانیہ کا تو اعتراض ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا. کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں, دریا کہتے ہیں, بے شمار لوگ کہتے ہیں. اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا. نہیں, کوئی تسلی بخش جواب دیے جی, ہیں, تسلی بخش جواب بس جان چھڑائیے. اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی, جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا, اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا. علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا. اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے, چاند سورج کو. اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے, ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے. اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے. اس دور جدید کا خالق اسلام ہے, ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے. اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا یہ. ہاں, وہ اس سے ورس تھا. یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا, یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ, یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے, تالے لگا کے. اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غلط کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے. یہ سکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا, ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں, باپ مر جاتا ہے, اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے. اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے, ماں کا یہ رتبہ ہے, یہ ہے. اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا. آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں, تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو. کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں. جو عورت کی عزت ہے, کیا یورپ میں ہے یہ عزت؟ ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں نا, ان کو یہ نہیں نظر آتا یہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں, کس طرح جو ہے اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے. وہاں جو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر بھیج دیتے ہیں ان کو, اور عورتیں جو ہیں وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں, ان کی کسپرسی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ پیش